پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ہم امامت کا جو سلسلہ ہے تو ہم تو جانتے ہیں کہ امام حسن بھی ایک امام ہے نا، تو جی ہاں ان کے جو امام ہم، حسن کے جو اولاد ہے، جیسے کہ امام حسن مثنی، ان کے بیٹے، اور ہم، جو جو ان کی جو پرمپرا ہے، تو وہ اس کو ہم۔ ہم امام کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں امام نہیں ہوگا؟ تو صرف اللہ نے امام نہیں حسین بنایا کی نا، اولاد یہ تھے کہ؟ امامت اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ اچھا، تعالیٰ نے صرف 12 امام بنائے نا، پورے خاندان کو امام نہیں بنایا کہ جتنے بیٹے ہیں سب امام بن جائیں۔ اس اللہ کا دلیل تعالیٰ کیا نے، ہے؟ اس کا دلیل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے پاس 12، میرے بعد 12 امام ہوں گے، پہلے امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی ابن الحسین، پھر ان کے بیٹے محمد ابن علی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث ہیں اس مسئلے پر۔ اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے؟ نہیں ان کی کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کتابیں اب سینسر ہو چکی ہیں، وہ پرانے زمانے میں تھے یہ احادیث آپ کی کتابوں میں، اب جو مشہور کتب ہیں اس میں سے نکال دیے ہیں، پرانے زمانے میں تھے اب ختم نکال دیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بے شمار ہیں۔ اور پھر ہم امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں 5ویں امام، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، وہ جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی بھی پوتے ہیں، کیونکہ ان کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادیاں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام علی ابن الحسین، امام زین العابدین، امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کی بیٹی سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادی سے شادی کیا۔ تو اس طرح ہمارے ائمہ علیہ السلام سب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد امام کون ہے؟ امام سجاد، وہ امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ بھتیجا بیٹے کی طرح ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے بھتیجے اور داماد بھی ہیں، تو بالکل بیٹا جیسا۔ اور پھر ان کے بعد جو امام ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی نسل سے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے بھی ہے، کیونکہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اور ان کے بعد جتنے ائمہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے نسل سے، وہ سب حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ ہاں صحیح ہے، لیکن یہ بات، یہ ہم اہل سنت کے جو حضرات ہے انہیں ہم یہ کیسے سمجھائے؟ وہ تو دلیل مانگتا ہے نا، وہ تو او دلیل بھائی مانگتا ہے دیکھیں، کہ ہمارے اب ان سے کہہ دو بھائی کہ دیکھیں یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب کے علیہ السلام، ہاں، 11 نبوت کس کو ملی ہے؟ صرف یوسف کو ملی ہے، سب کو تو نہیں ملی ہے نا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ سب کو ملا بھائی، یہ بھی بیٹا ہے، وہ اس کو دیا، اس کو نہیں دیا، یہ بے انصافی کیا نا، اس طرح تو نہیں، بے انصافی کا تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دے بھائی، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ شیعوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ شیعہ کس کو امام بناتے ہیں، ہم فیصلہ کریں کہ بھائی امام کون ہے۔ اب یعقوب کے اتنے زیادہ بیٹے ہیں، 12 بیٹے ہیں نا، ایک یوسف ہے اور 11 مزید بھائی ہیں، 12، ایک کو ملا ہے باقی کو نہیں ملا۔ اب کوئی لڑائی کی بات ہے اس میں کہ بھئی اللہ نے بے انصافی کی ہے یا مسلمانوں نے بے انصافی کیا؟ یا ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اللہ جس کو عصمت دے، جس کو امام بنا دے اور جس کو نہ بنا دے۔ اب امام علی علیہ السلام اس کے 3 بھائی ہیں، جناب طالب ہے، جناب عقیل ہے اور جناب جعفر ہے، وہ امام نہیں بنے۔ امام علی علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا نا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ بھئی اس خاندان کے جتنے افراد ہیں ان سب کو امام بنایا، یہ کوئی بات ہے؟ لیکن انہیں بھی تو اہل بیت کہا جاتا ہے نا، آل عقیل، آل جعفر، ان کو بھی تو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ان کو اہل بیت، وہ اہل بیت مطہرین میں سے نہیں ہے، مطہر نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان معنوں میں کہ رشتہ دار، جی ہاں رشتہ دار ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، جن کے پاس عصمت ہے، جن کو اللہ نے حجت بنائے، گائیڈ بنائے، اس طرح نہیں ہے۔ جی، اور ایک سوال جو آپ بولتے ہیں کہ جو معصوم بولتے ہیں نا، یہ معصوم، تو یہ معصوم کا لفظ بھی یہ حضرات سننا نہیں چاہتے، ماننا نہیں چاہتے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں لیکن معصوم نہیں مانتے۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوم نہیں مانتے نا، کہ پیغمبر سے اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے ہیں۔ وہ ایسے ہی کہتے ہیں، زباناً کہتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وہ نماز میں انہوں نے شیطان کی عبادت کی ہے، شیطان کی تعریف کی ہے، لوگوں کو بلا وجہ گالی دیا، قرآن بھول گئے، فلان کیا نا، تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معصوم نہیں مانتے نا۔ وہ اگر کہتے ہیں ان کو، وہ دیکھیں وہ فرقہ باطل ہے، وہ کہتے ہیں معصوم نہیں مانتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا قرآن مجید میں کہ میں نے ان کو مطہر بنا دیا، ہر قسم کی پلیدی ان سے دور کیا، تو پھر بات ختم ہے نا۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ مطہر نہیں ہے؟ اچھا، تو یمن کے جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ ہوتی، وہ تو کیا زیدی مسلم ہے، زیدی شیعہ ہے، تو وہ تو امام حسن کے جو اولاد ہے نا ان کو مانتا ہے، امام مانتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فاطمہ علیہ السلام کے نسل سے ہو اور جہاد کرے وہ امام ہے،
وہ ان کے بعض امام جو ہے نا، ان کا پہلا امام زید، وہ حسنی نہیں ہے، زید حسینی ہے. ان کے بعد یحییٰ، وہ حسینی ہے. وہ نہیں کہتے امام حسن، وہ کہتے ہیں جو بھی امام حسن علیہ السلام کے نسل سے ہو یا امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ہو، فرق نہیں کرتا، لیکن ان کے نسل سے ہونا چاہیے. پھر کیا کرے؟ وہ جہاد کرے. پھر اگر یہ کام کیا تو وہ امام بن جاتے. تو ان کے پاس کوئی 70-80 اس طرح امام ہے. 70-80 امام؟ بہت زیادہ ہیں جی ہاں، کیونکہ ابھی تک چل رہا ہے نا ان کے امامت. ہاں ابھی آپ بھی سید ہو نا، آپ جہاد کرو. ابھی جو حوثیوں کا لیڈر ہے نا، حوثیوں کا لیڈر وہ سید ہے، وہ امام ہے، بس وہ جہاد کر رہا ہے نا. تو یہ امام تو خمینی یہ حضرات بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو نبی کے اولاد ہے، یہ کیسا ہے؟ کہا جاتا ہے، بس واقعا اولاد ہیں یعنی اللہ ہی جانتا ہے. یہ ایسے کہا نہیں، ناٹ شیور. نہیں، شور کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل تھوڑی ہے. لیکن ان ایک کا تو شجرہ نامہ ہے، وہ شجرہ نامہ اصلی ہے جعلی ہے، وہ اللہ جانتا ہے نا. امام خامنی کا شجرہ دیکھا ہے میں نے. شجرہ تو سب کے پاس ہوتا ہے نا، شجرہ سے سیادت ثابت تھوڑی ہوتی ہے کہ واقعا یہ شجرہ اصلی ہے یا نہیں ہے.